ناظرین، ایک مولوی صاحب کی بیوی نے ایسا کون سا گناہ کیا کہ کتیا بن گئی؟ دیکھنے والوں کی چیخیں نکل گئی۔ استغفر اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، یقیناً یہ سن کر آپ کو کافی عجیب لگا ہوگا، مگر حقیقت یہی ہے۔ بنگلہ دیش میں رہنے والے ایک مولوی صاحب کی بیوی کتیا کی شکل اختیار کر گئی۔ پورے گاؤں میں تہلکہ مچ گیا، ہر کوئی اس خاتون سے دور رہنے لگا۔ وہ خاتون آخر کس وجہ سے کتیا بنی؟ اس نے ایسی کون سی غلطی کی جس کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے اس پر اتنا بھیانک عذاب نازل کیا؟ یہ تمام تر سوالات ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں مرد کو عورت کا محافظ بنا دیا ہے، وہیں زمانہ جاہلیت کے تمام رسم و رواج کو ختم کرتے ہوئے عورت کو اس کا اپنا ایک مقام اور مرتبہ دیا ہے۔ جتنی عزت اسلام نے عورت کو دی ہے، اتنی شاید ہی کسی دوسرے مذہب نے خاتون کو دی ہو۔ لیکن جب وہی عورت گناہ سرزد کرے تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے عبرت کا نشان بھی بنا ہی دیتا ہے۔ آج کی ویڈیو ایسی ہی ایک خاتون کی ہے جسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور آپ فوراً اپنے رب سے توبہ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ یہ واقعہ بنگلہ دیش کے شہر ڈھاکہ میں پیش آیا، جہاں پر موجود ایک قصبے میں مسلمان کثرت کی تعداد میں پائے جاتے تھے۔ اس گاؤں کے ایک مولوی صاحب تھے، بڑے ہی نیک اور دیندار قسم کے آدمی تھے۔ ان کے ہوش سنبھالتے ہی ان کے والدین کی وفات ہو گئی۔ ان کے بعد 3 چھوٹے بہن بھائی تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنے بہن بھائیوں کو اپنے پیروں پر کھڑا کیا اور ان کی شادیاں کروائی۔ سب کی ذمہ داریوں سے فارغ ہونے کے بعد جب وہ خود پر دھیان دینے لگے تو ان کی عمر کافی ہو چکی تھی۔ وہ اب لڑکے سے مرد ہو چکے تھے۔ سب بہن بھائی اپنے اپنے گھروں کے ہو چکے تھے اور اب انہیں زندگی کے سفر میں ایک شریک حیات کا ہونا درکار تھا۔ ان کی شادی ایک دوسرے گاؤں کی لڑکی سے کر دی گئی۔ مولوی صاحب نے شادی سے پہلے شرط یہی رکھی تھی کہ لڑکی دیندار ہو۔ میں ایک نیک اور 5 وقت کی نمازی خاتون سے ہی شادی کروں گا۔ مولوی صاحب کے یہاں کسی کوئی چیز کی کمی نہ تھی۔ ان کے پاس خدا کے فضل سے سب کچھ تھا۔ آخر کار ان کا نکاح دوسرے گاؤں کی خاتون سے ہو گیا اور وہ اسے رخصت کر کے اپنے گھر لے آئے۔ شادی کے چند روز بعد تک مولوی صاحب نے نوٹ کیا کہ ان کی بیوی بلا وجہ ہی سجی سنوری رہتی ہے۔ ہر وقت چہرے پر میک اپ کیے تو خود کو سنوارنے میں ہی لگی رہتی ہے، جبکہ گھر کا یوں ہی حال برا ہوتا ہے۔ سارا سامان بکھرا پڑا ہوتا ہے، مگر وہ وقت پر کام نہ کیا کرتی تھی، بلکہ مولوی صاحب کے گھر آنے سے پہلے خود کو سجا سنوار کر رکھا کرتی تھی۔ ایک روز جب مولوی صاحب نے گھر میں قدم رکھا تو دیکھا کہ گھر کا سارا سامان ادھر ادھر بکھرا پڑا ہے، جیسے صبح تھا۔ انہوں نے اپنی بیوی کو ایک نظر دیکھا جو ابھی ابھی کمرے سے حشاش بشاش نکلی تھی۔ مولوی صاحب اس سے کہنے لگے کہ تم میرے لیے سجنا سنورنا بند کر دو، میں سادگی کا قائل ہوں، تم مجھے سادگی میں ہی اچھی لگتی ہو۔ انہوں نے انتہائی نرم لہجے میں یہ اپنی بیوی سے کہا تھا تاکہ اس کی دل آزاری بھی نہ ہو اور وہ سمجھ بھی جائے۔ اگلے ہی روز جب وہ گھر آئے تو اس کی بیوی ایک بار پھر سج سنور کر بیٹھی تھی۔ انہوں نے نوٹ کیا کہ اس کی بیوی بس دنیاوی کاموں اور آسائشوں پر ہی دھیان دیتی ہے۔ آج تک انہوں نے اپنی بیوی کو کبھی بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی کبھی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ مولوی صاحب انتہائی نرم طبیعت کے مالک تھے۔ بیوی سے کہنے لگے کہ تم عبادت بھی کیا کرو، یہی عورت کا زیور ہوتا ہے اور یہی آخرت میں بھی کام آئے گا۔ مگر ان کی بیوی ایک کان سے سنتی اور دوسرے کان سے نکال دیا کرتی تھی۔ یہ دیکھ کر مولوی صاحب کا دل بے حد دکھی ہوتا۔ مولوی صاحب کی بیوی حاملہ ہوئی تو انہیں ہونے والے بچوں کی فکر ستانے لگی۔ سوچنے لگے کہ ماں نیک اور پابند ہو تو اولاد بھی ویسی ہی ہوتی ہے۔ وہ تو اپنے بچوں کو حافظ قرآن اور نیک بنانا چاہتے تھے،
مگر ان کی بیوی کا تو دور دور تک ان کاموں سے کوئی واسطہ ہی نہ تھا۔ مولوی صاحب کا معمول تھا کہ صبح فجر کے وقت گھر سے چلے جایا کرتے اور پھر مغرب اور عشاء کی نماز پڑھ کر ہی آیا کرتے تھے۔ اس روز ان کی طبیعت تھوڑی خراب تھی۔ وہ عصر کی نماز کے بعد گھر چلے آئے تاکہ تھوڑی دیر آرام کیا جائے اور مسجد میں آنے والے بچوں کو دوسرے قاری صاحب پڑھا دیں گے۔ وہ یہی سوچ کر گھر پر چلے آئے۔ گھر کے دروازے کے پاس پہنچے، گھر کا دروازہ کھلا تھا۔ انہیں یہ بات بڑی عجیب لگی۔ وہ تو خاص تاکید کر کے جاتے تھے کہ گھر کا دروازہ بند ہی رکھنا، پھر کیسے کھل چکا تھا؟ جب وہ گھر داخل ہوئے تو جو منظر انہیں دکھائی دیا وہ دیکھ کر ان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ ان کی بیوی، جسے وہ انتہائی نیک اور پاک دامن سمجھتے تھے، وہ اس گھر میں گاؤں کے غیر لڑکے کے ساتھ موجود خوش گپیوں میں مشغول تھی۔ انہوں نے جب یہ منظر دیکھا تو آگ بگولا ہو گئے۔ وہ لڑکا تو فوراً بھاگ نکلا، جبکہ مولوی صاحب اپنی بیوی کو کڑی نظروں سے دیکھنے لگے۔ ان کے دل پر شدید چوٹ لگی تھی۔ وہ بیوی کے پاس آئے اور زوردار تھپڑ مار کر بولے، تم نے میرے اعتبار اور محبت کا یہ نتیجہ نکالا ہے۔ تم جیسی عورتیں تو جہنم کا ایندھن ہوا کرتی ہیں، جو اپنے شوہر کی امانت میں خیانت کرتی ہیں۔ میں تو کبھی بھی تمہیں اپنی بیوی نہ بناتا اگر مجھے خبر ہوتی کہ تم اس کردار کی مالک ہو۔ ارے تم جیسی عورتیں تو کتیا سے بھی بدتر ہیں، جو اپنے شوہر کی وفادار نہیں ہوتی۔ مولوی صاحب اتنا کہہ کر واپس چلے گئے اور مسجد میں جا کر ورد میں مصروف ہو گئے۔ وہ اپنا دھیان بھٹکانا چاہتے تھے اور خدا کے ذکر میں مصروف رہنا چاہتے تھے، اور یوں اس لڑکے نے پورے گاؤں میں یہ بات پھیلا دی کہ مولوی صاحب کی بیوی بد کردار ہے۔ اس کا گاؤں کے کئی لڑکوں کے ساتھ چکر چل رہا ہے، اور مولوی صاحب سب جانتے ہوئے بھی خاموش ہیں۔ گاؤں والوں کو جب یہ خبر ملی تو وہ مولوی صاحب کو تنگ نظروں سے دیکھنے لگے۔ اس روز بھی مولوی صاحب کی طبیعت خراب تھی۔ وہ مسجد میں ہی سو گئے۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد جب گھر پہنچے تو جو منظر دیکھا وہ دیکھ کر ان کی چیخ نکلی تھی، کیونکہ ان کی بیوی کمرے میں کتیا بن چکی تھی۔ اس کا باقی دھڑ انسانوں جیسا تھا، مگر اس کا چہرہ اور جسم پر بال بالکل کسی کتیا جیسے تھے۔ یہ دیکھ کر تو مولوی صاحب کی آنکھیں پتھرا کر رہ گئیں۔ وہ فوراً کمرے سے باہر نکلے۔ ان کی بیوی جو کتیا بن چکی تھی اس کے آگے ہاتھ جوڑنے لگی۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی، مگر سوائے کتیا کی آواز کے وہ کچھ نہ بول سکی۔ یہ خبر پورے گاؤں میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ جو بھی یہ خبر سن رہا تھا وہ مولوی صاحب کے گھر آ کر یہ منظر دیکھ کر کانوں کو ہاتھ لگا رہا تھا، اور مولوی صاحب کی وہ بیوی چند گھنٹے ہی زندہ رہی اور پھر وہیں تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ مولوی صاحب بے حد دکھی تھے اور اللہ کے حضور اپنی بیوی کی مغفرت کے لیے دعا کرنے لگے۔ دھیرے دھیرے یہ خبر آس پاس کے علاقوں میں بھی پھیل گئی۔ جو بھی یہ خبر سنتا، خاص کر خواتین، تو گھبرا کر رہ جاتی۔ وہ یہی کہتی کہ خبردار، جو اپنے شوہر کی امانت میں خیانت کی، ورنہ تم لوگوں کا بھی انجام ویسا ہی ہوگا جیسا مولوی صاحب کی بیوی کا ہوا۔ ناظرین، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تقویٰ کے بعد مومن کے لیے نیک بیوی سے بہتر کوئی چیز نہیں کہ اگر وہ اسے حکم دے تو وہ اطاعت کرے، اگر اسے دیکھے تو خوش کر دے، اور اگر اس پر قسم کھا بیٹھے تو قسم سچی کر دے، اور کہیں چلا جائے تو اپنی نفس اور شوہر کے مال میں بھلائی کرے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے 4 چیزیں ملی اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی ملی: شکر گزار دل، یاد کرنے والی زبان، مصیبت پر صبر کرنے والا بدن، اور ایسی بیوی کہ اپنے نفس اور شوہر کے مال میں خیانت نہ کرے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔